السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، واشهد ان لا الہ الا اللہ رب العالمین، واشهد ان محمدا عبده ورسوله رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم: اعوذ باللہ السميع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه منی الا من اغترف غرفة بیدہ فشربوا منه الا قلیلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ یہ 4 آیات سورہ البقرہ سے آیت نمبر 249 سے لے کر کے 252 تک اللہ رب العالمین کی خاص توفیق اور اس کے فضل و کرم سے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ ان آیات کے مقاصد کو، مقصود کو اسی انداز سے سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں جیسے اللہ رب العالمین چاہتا اور پسند فرماتا ہے۔ پچھلے دنوں میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ بنی اسرائیل اس زمانے کے نبی، اپنے وقت کے نبی کے پاس ایک لیڈر کے مطالبے کے لیے گئے تھے اور کہا تھا کہ ہمیں کوئی لیڈر دے دیجئے جس کے انڈر میں ہم اور آپ ہم جنگ کر سکیں۔ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے طالوت کو مقرر کیا گیا اور اس پر نشانی یہ بیان کی گئی کہ وہ تابوت جو تم سے چھین لیا گیا ہے وہ تابوت تمہارے پاس واپس آ جائے گا، جس میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی نشانیاں اور فرشتے اسے لے کر حاضر ہوں گے۔ اب یہاں سے جب وہ تابوت حاضر ہو گیا اور لوگوں کو طالوت کی بادشاہت، ان کی لیڈرشپ پر یقین ہو گیا، تو اب طالوت لوگوں کو لے کر کے جنگ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ فلما فصل طالوت بالجنود، فصل ای خرج، جب طالوت جنود کو لے کر کے، لشکروں کو لے کر کے نکلے، جندن کے معنی ہوتے ہیں لشکر کے، اسی سے جنود اس کی جمع، اسی لیے جو فوجی ہوتے ہیں اس کو عربی میں جندی کہتے ہیں، یعنی لشکر والا۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت لشکر کو لے کر کے نکلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو طالوت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہر کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ ابھی جنگ سٹارٹ نہیں ہوئی ہے، شروع نہیں ہوئی، لیکن جب ان لوگوں کو لے کر کے نکلے تو راستے میں ایک نہر، اب یہ نہر
کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اردن اور فلسطین کے درمیان میں تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جارڈن اور اردن میں ہی تھی، اللہ تعالیٰ کو وہی اس کا صحیح علم ہے۔ تو نہر کہا کہ تمہارے راستے میں ایک نہر آئے گی اور اس نہر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، تمہارا اختبار لینے والا ہے، امتحان لینے والا ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس نہر سے پانی پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرے فالوورز میں سے، میرے متبعین میں سے، میرے ساتھ جنگ کرنے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ جب طالوت لشکر کو لے کر کے نکلے تو پہلے ہی سے وارن کر دیا کہ راستے میں ایک نہر ملنے والی، جو اس نہر سے پی لے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے کہ وہ ان چیزوں کے ذریعے سے بھی بندوں کو آزماتا ہے جو بندے کے لیے حلال اور جائز ہوتی ہیں۔ پانی پینا حلال اور جائز کام، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے اسی پانی کو ہمارے لیے کیا ہے، یا ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا کہ جو آدمی پانی پی لے وہ فوج سے نکل جائے گا۔ ایسے کئی مقامات پر ہیں، جیسے سبت اور ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر مچھلی کا شکار منع کر دیا تھا، اور اتفاق ایسا کہ سارے ہفتے کی مچھلیاں کیا ہے وہ اسی دن آ کر کے چڑھاتی تھی شکار کرنے والے کو، لو مجھ کو پکڑو تو صحیح۔ اس طریقے سے ایسے ہی جب آپ احرام پہن لیے تو آپ بری جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے ہیں۔ جب آپ احرام پہن لیے، نیت کر لیے آپ، تو آپ کیا ہیں، آپ احرام کی حالت میں آ گئے، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے۔ لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ سارے بڑے بڑے اور قیمتی جانور، ہرن بھی آپ کے سامنے ہے، چیتا بھی آپ کے سامنے، جتنے بھی کھانے والے جانور ہیں سب سامنے آ کر کھڑے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے، آپ آزمائش میں مبتلا ہو گئے کہ آپ نے احرام پہن لیا ہے، حج یا عمرے کی آپ نے نیت کر لی ہے۔ تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی معصیت کے کاموں کو آسان کر کے بندے کی آزمائش کرتا ہے، یعنی ایک چیز جو منع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا ہے، اس تک ریچ آسان ہو جاتی ہے، اور پھر انسان کی کیا ہے، آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ کافی مشکل معاملہ۔ اب سخت بھوک اور پیاس اگر لگی ہوئی ہو تو آدمی کھانا دیکھ کر کے کیسے صبر کر پائے، تو یہ ایک مشکل کام ہے۔ ایسے ہی آج کے ڈیٹ میں ہم سمجھ لیں کہ یہ جوال اور موبائل ہے، اس کو کیا ہے، یہ ایک اختبار ہے، آزمائش ہمارے لیے، اور بالکل ایزی اور آسان کر دیا گیا ہے۔ اب اللہ کے برگزیدہ صالح اور نیک بندے ہی کیا ہے، اس کے خرافات سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے، وگرنہ کیا ہے، سارے لوگوں کے ہاتھ میں جوال اور موبائل کیا ہے، ایک فتنے کی شکل میں بھی کیا ہے، موجود ہے۔ تو یہ بہت آسان ہو گیا ہے آدمی کے لیے گناہ کرنا، لیکن ایک مومن کے لیے کیا ہے، یہ ایک آزمائش ہے۔ جیسے اولاد بھی کیا ہے، آزمائش، بیویاں بھی کیا ہے، بس اوقات یہ سب آزمائش ہے انسان کے لیے۔ تو طالوت چونکہ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے کہا بسطۃ فی العلم والجسم، علم کے اعتبار سے اور جسم کے اعتبار سے انتہائی کیا ہے، قوت اور طاقت والے، لیڈرشپ کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہے، ٹیلنٹ ان کے اندر موجود ہے۔ اس لیے جب لوگوں کی بھیڑ کو لے کر کے نکلے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، تاکہ پہلے سے معلوم ہو جائے کہ اصل لوگ کتنے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بھیڑ لے کر میں نکل رہا ہوں لیکن جب جنگ کا معاملہ ہو تو وہاں سے بھاگنا لوگ شروع کر دیں۔ تو اسی لیے جنگ سے پہلے ایک انٹرویو، ایک آزمائش ان کی کیا ہے، ہونی شروع ہو گئی۔ تو کہا دیکھو تمہارے ڈیمانڈ پر، تمہارے مطالبے پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لے کر نکلے، راستے میں ایک نہر ملنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس نہر کے ذریعے سے تمہاری کیا ہے، آزمائش کرنے والا۔
فمن شرب منہ فلیس منی. آزمائش کیا ہے کہ نہر ہے، بہتا ہوا چشمے کا پانی، بہترین پانی، اور پیاس کی شدت سے انسان کیا ہے، نگران. جو اس سے پی لے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جو اس کو چکھے گا نہیں، حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا ومن لم یشرب منہ، اور جو اس سے پیے گا نہیں، لیکن کیا کہا کہ چکھنا بھی نہیں، کیونکہ پانی جو ہے نا، جیسے ایک چیز کھانے کی ایک چیز پینے کی، لیکن چکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے، جیسے جوس آپ نے ایک چکھ لیا ہے، تو اس طریقے سے اس قدر شدت بیان کی جا رہی کہ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، جو اس نہر پانی کو چکھے گا نہیں وہی مجھ سے ہوگا، اسی کا تعلق کیا، وہی میرے ساتھ جائے گا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کیا تھا، ایک نبی کے ذریعے سے ان کو لیڈرشپ دی گئی تھی، تو ایک رحم آیا اور ایک ایکسپشن اور استثناء بیان کیا، اور کا الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر یہ کہ کوئی شخص چلو بھر پانی کیا ہے پی لے، ایک دونوں ہاتھ سے نہیں، ایک ہاتھ سے کیا ہے کچھ پانی کیا ہے پی لے. غرفہ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر یہ کہ کوئی شخص چلو بھر پانی کیا ہے پی لے. تو جو پی لے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، جو چکھے گا نہیں وہ مجھ سے ہوگا، مگر یہ کہ یہ رخصت اور اجازت دی گئی ہے کہ کوئی چلو بھر کیا ہے لے لے، ایک ہاتھ سے لے کر کے یوں پی لے، پیٹ بھر کر کے نہیں پینا. اب یہ آزمائش کا دور شروع ہے، تیسری مرتبہ آزمائش ان کی ہو رہی ہے، یہ تیسری آزمائش ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی لیڈر منتخب کر دیجئے، ہم اس کے انڈر رہ کر کے جنگ کریں گے. جب اللہ تعالیٰ نے قتال کو اوپر فرض قرار دے دیا، خود آئے تھے ڈیمانڈ کرنے کے لیے، جب فرض قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے تو کیا ہو گیا، تولوا الا قلیلا منهم، چند کو چھوڑ کر کے باقی سب کیا ہے، سب مکر گئے. یہ پہلی آزمائش. دوسری آزمائش کہا اللہ کے پیغمبر سے کہ آپ ہمارے لیے کوئی جانشین، کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے جس کی سربراہی میں ہم کیا ہے جنگ لڑیں. اور جب منتخب کر دیا گیا طالوت کو تو کہا نہیں، ہم ان کو قبول نہیں کرتے. یہاں بھی وہ آزمائش میں پڑ گئے جبکہ خود ہی ڈیمانڈ کیا تھا. اور تیسری آزمائش یہ، جب نکلے جنگ کے لیے، ایک بہت بڑا گروہ تو پہلے ہی کر چکا تھا. اسی طرح اس سے معلوم ہوتا ہے لوگوں کے لیولز ہوتے ہیں، لوگوں کے درجات ہوتے ہیں. ایسے جب تک آزمائش نہیں ہوتی سب برابر معلوم ہوتے، سب کیا ہے، سب برابر معلوم ہوتے ہیں. لیکن جب مصیبت اور پریشانیاں اور آزمائش آتی ہیں تب لوگوں کے لیولز کا، درجے کا صحیح اندازہ ہوتا ہے. تو ایک طبقہ تو پہلے ہی کٹ گیا کہ جب جہاد فرض ہوا تو بہت بڑی تعداد کیا ہے مکر گئی. اب جو تھے اس میں سے ان کو لے کر کے طالوت نکلے. اب جب لے کر کے نکلے تو راستے میں ایک آزمائش ہو گئی، اور وہ یہ کہ نہر کا پانی نہیں پینا ہے، نہ چکھنا ہے اس کو، الا یہ کہ پھر رخصت دی گئی کہ کوئی آدمی چلو بھر پی لے. یہ آزمائش ہوئی. اب ہوا کیا، جیسے ہی نہر آئی ٹوٹ پڑے، فشربوا منہ الا قلیلا منهم. اب یہ دوسرے، پہلے تو چھٹ چکے تھے بڑی تعداد میں، اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ فشربوا منہ الا قلیلا منهم. یہ کہا طالوت نے چند لوگوں کو چھوڑ کر کے باقی سارے کے سارے لوگوں نے شکم سیر ہو کر کے کیا ہے اس نہر سے پانی پی لیا، شکم سیر ہو کر کے پانی پی لیا. یہاں کچھ مفسرین نے ان کی تعداد ذکر کی ہے کہ جو تعداد لے کر گئے تھے وہ 80,000 تھی. امام سدی نے ذکر کیا ہے کہ 80,000 کی تعداد میں تھے، لیکن یہ کسی بھی کوانٹٹی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ صحیح طور پر اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. لیکن اس بات کا ثبوت ضرور ملتا ہے کہ وہ ایک بڑی تعداد تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا فشربوا منہ الا قلیلا منہ، چند کو چھوڑ کر کے اکثر لوگوں نے پی لیا، خلاص. اب یہ دوسرے لیول میں لوگ چھٹ گئے. پہلے میں وہاں جب قتال فرض ہوا، اب دوسرے میں یہاں جب قتال جو ہے، جب ایک آزمائش یہاں سے بھی کیا ہے
ایک بڑی تعداد ایگزٹ ہو گئی، نکل گئی. اب بچے کون لوگ؟ تھوڑے لوگ بچے، الا قلیلا منہم، چند لوگ تھے جنہوں نے یا تو پیا ہی نہیں یا پھر پیا تو وہی جس کی اجازت دی گئی تھی. اور یہ تعداد کیا تھی؟ ہم لوگ غزوہ بدر کے باب میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب بدر کی وہی تعداد تھی جو طالوت کے ساتھیوں کی تھی، یعنی 300 سے ابب تھے، 310 سے 13 سے لے کر کے 19 کے درمیان تھے. تو اب یہی تعداد بچی طالوت کے ساتھ. ہزاروں کی تعداد میں کرتے کرتے کتنے بچے؟ اب یہ 300 سے اوپر تعداد کیا ہے ان کے پاس بچی، الا قلیلا منہم، جو ان کے ساتھ نکلے. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ان گروہوں میں شامل ہوئے، بھیڑ بھاڑ میں مت جائیے، جہاں جس کو زیادہ لوگ فالو کر رہے ہیں بس لگ جائیے. اب تو لوگوں کا معیار بھی یہی ہو گیا ہے، ارے اتنے سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں، کیا غلط ہے؟ یہی غلط ہونے کی زیادہ نشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے شکر گزار بندے جو ہوں گے، اللہ کے نیک اور صالح بندے جو ہوں گے، وہ ہمیشہ کیا ہوں گے؟ تھوڑے ہوں گے. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اللہ کے شکر گزار بندے کیا ہے؟ تھوڑے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، آپ چاہے جتنا بھی کوشش کر لیں اور چاہ لیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ میجورٹی کی پیروی کرنے لگ جائیں تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے کیا کریں گے؟ گمراہ کر دیں گے. تو یہ تو اولاً معیار نہیں ہے میجورٹی اور مائنورٹی، لیکن حق والے بندے اللہ کے، نیک اور صالح بندے اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنے والے بندوں کی تعداد کیا ہے؟ ہمیشہ تھوڑی ہی رہی ہے، ہر زمانے میں، ہر دور میں. فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، تو چند لوگوں کو چھوڑ کر کے اکثر لوگوں نے نہر کا پانی پی لیا اور اس طریقے سے وہ وہاں سے نکل گئے. اب وہی 300 سے زائد جو تعداد تھی، اب طالوت اس کو لے کر کے روانہ ہو. اب یہ تیسرا لیبل آ رہا ہے، فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جب طالوت اور جو ایمان والے ان کے ساتھ تھے، جب ان لوگوں نے نہر کو کراس کر لیا، فَلَمَّا جَاوَزَهُ ہوا، جب طالوت نے نہر کو کراس کر لیا، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور وہ ایمان والے جو طالوت کے ساتھ تھے، نہر کراس ہو گئی تو اب سامنے جالوت کا بہت بڑا لشکر موجود ہے. طالوت کے ساتھ جو لوگ 300 سے ابب تھے، جب وہاں سے نکلے نہر کراس کر لی، تو اب کیا ہوا کہ سامنے کیا ہے؟ دشمن جو جن سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، جالوت، وہ بہت بڑی طاقت اور بہت بڑے لشکر کے ساتھ موجود ہے. اب یہ ایمان والے پکار اٹھے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، کہنے لگے کہ جالوت اور اس کی لشکروں سے مقابلہ کرنے کی ہمت اور سکت ہم میں نہیں. اب وہ جو 300 پلس تھے، ان میں سے بھی چند لوگ کیا کہنے لگے کہ اتنا بڑا لشکر، طالوت، جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلے کی طاقت ہم میں آج نہیں. لیکن ظاہر ہے اب یہ تیسرا ہے لیبل ہو رہا، تیسری مرتبہ ہو. لیکن ان میں اچھے لوگ بھی تھے جو طاقت اور ہمت والے تھے، وہ اب ان کو ڈھارس باندھنے لگے، ان کو تسلی اور اطمینان دینے لگے. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، ان لوگوں نے کہا جو اللہ سے ملاقات کی کا یقین رکھتے تھے. یہاں ظن کے معنی گمان کے نہیں، خیال کے نہیں، یہاں ظن کا معنی کیا ہے؟ یقین ہے. یہاں ظن کا معنی کیا ہے؟ یقین ہے. کئی جگہ قرآن میں، اسی لیے اگر عربی زبان سے آدمی واقفیت نہیں رکھتا ہے اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے چکر میں لگا رہے گا نا، تو اتنی کفریہ اور شرکیہ باتیں وہ کرے گا کہ جس کا کوئی گمان بھی نہیں. اگر اس کا ترجمہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ظن کا اصل معنی ہوتا ہے کیا ہے؟ گمان کے. اگر یہ کر دیا جائے تو آدمی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ سے ملاقات کیا ہے؟ یقینی. اگر آپ شک ہے آپ کو، اب آپ کا خیال ہے کہ اللہ سے ملاقات، خلاص آپ کافر ہو گئے. آپ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. اسی لیے
جب مومن آدمی کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ وہ کہے گا کہ اے لوگو آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب کے دن سے ملنا ہے۔ تب یقینی طور پر ہونا، یہاں بھی ظن کا معنی کیا ہے؟ یقین۔ اگر آپ ظن کا معنی گمان اور خیال سے کر دیتے ہیں تو آپ کفریہ اور شرکیہ میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے علماء ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو کیا ہے؟ حرام کہتے ہیں۔ اسی لیے علماء کیا ہے؟ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو کیوں حرام کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ جب اس طریقے سے ترجمہ کریں گے تو سامنے والا کیا کچھ کا کچھ سمجھے گا۔ تو کہیں ظن کا معنی خیال اور گمان کے ہوتے ہیں، تردد اور شک کے ہوتے ہیں، اور کہیں اس کا معنی کیا ہے؟ یقین کے ہوتے ہیں، وہ بھی پختہ یقین کے۔ تو قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ان لوگوں نے جن کو اللہ سے ملنے کی، اللہ سے ملاقات کا یقین تھا، ان لوگوں نے کہا گھبرا کیوں رہے ہو ان کی تعداد کو دیکھ کر کے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی چھوٹے گروہ بڑے گروہ پر غالب آ گئے، کتنے ہی چھوٹے گروہ بڑے گروہ پر غالب آ گئے، کتنی ہی چھوٹی سرکل اور جماعتیں بڑی جماعتوں پر حاوی ہو گئی۔ کیسے؟ باذن اللہ، یہاں با استعانت کے معنی میں، مدد کے معنی میں، باذن اللہ، اللہ کی مدد سے، اللہ کے اذن سے کتنی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر کیا ہے؟ غالب آ گئی۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایمان کا فائدہ ہوا۔ تعداد اہم نہیں ہے، کوانٹٹی یہ اہم نہیں ہے، کوالٹی اہم ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ آئے ہوئے ہیں۔ اور یہاں اس آیت کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے، صحابہ کو اور بعد میں آنے والے تمام لوگوں کو، کہ گیٹ ریڈی، تیار ہو جاؤ، یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا یہ تمہارے ساتھ ہونے والی ہے۔ تمہیں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا کہ جن کی تعداد تم سے کہیں زیادہ ہوگی، لیکن ایمان کے ذریعے سے، ثبات کے ذریعے سے، اللہ کی مدد کے ذریعے سے کیا ہے؟ تمہیں کامیابی ملے گی۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا یہی مقصد ہے تاکہ مسلمانوں کی ذہن سازی کی جائے۔ تو ان لوگوں نے کہا، وہ جو 300 پلس سے اس میں جو چند لوگ کے یہاں تھوڑا ڈر پیدا ہوا، اور یہ ڈر ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایمان کے منافی ہے، یعنی اس طرح کا طبعی اور فطری ڈر کیا ہے؟ پیدا ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہے؟ ڈر گئے۔ تو یہ طبعی اور فطری ڈر تھا، لیکن اس کو ان پختہ ایمان والوں نے کیا ہے؟ اپنے بھائیوں کو ڈھارس بھاتی، اور تعداد پر آپ فکر مند مت ہو۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر کیا ہے؟ حاوی ہو گئی، غالب آ گئی، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے غالب آئی۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جب کوئی انسان اللہ کے لیے کام کر رہا ہو، اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہو، تو اس کو کبھی اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے آپ مقابلہ کر رہے ہیں اس کا تو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں سے آپ مقابلہ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں ہے، اللہ کی طاقت کا ان احساس ہی نہیں۔ تو تمہارے پاس جو طاقت ہے اللہ پر ایمان کی، اس کی اسماء و صفات کی، اس کی طاقت کی کا جو تمہارے پاس ایمان ہے، اس ایمان کے مقابلے میں تعداد وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ جو تمہارے پاس ہے وہ ان کے پاس قطعاً نہیں ہے۔ اور تم یہ جانتے ہو کہ جنگ اللہ کے حکم سے جیتی جاتی ہے اور ہاری جاتی۔ تو ایک مومن آدمی کیا ہے؟ ایمان والا آدمی اس بات کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ نصرت اور مدد تو صرف اللہ نے ایمان والوں ہی کے لیے رکھی ہے۔ تاخیر جو بھی ہو، ڈیلے جو بھی ہو، نتیجہ اور رزلٹ کے اعتبار سے بہتر لائف کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے ہے۔ جب آدمی کو اس درجے کا ایمان آ جاتا ہے تو پھر جو بھی حالات اس کی زندگی میں آتے ہیں وہ اس سے پریشان نہیں ہوتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ سب ٹیمپریری ہے، موقتاً ہے، اصل نتیجہ اور رزلٹ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی حق میں رکھا ہے۔ تو پھر اس کی لائف کیا ہے؟ بہتر سے بہتر ہوتی ہے، اور بڑی سی بڑی مصیبتوں کا
جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن جب ایمان کا لیول گھٹتا ہے، ایمان کی شعائیں بجھنا شروع ہو جاتی ہیں، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو پریشان کرنا اور جو ہے ڈسٹرب کرنا اور قلق میں مبتلا کرنا آپ کو کیا ہے شروع کر دیتی ہیں. آدمی کو اپنے دوستوں سے ڈر لگنے لگ جاتا ہے، اپنے پڑوسیوں سے ڈرنے لگ، اپنے ہی سائے سے وہ ڈرنا شروع کر دیتا ہے جب ایمان کی شعائیں اس کی بجھنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن جب ایمان کا لیول ہائی ہوتا ہے تو چٹانوں سے بھی کیا ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو قال الذين يظنون انهم ملاقو الله کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللہ. ایسے ہی لوگوں کو تلاش کیجئے جو آپ کی سماج میں، آپ کی سوسائٹی میں بہت تھوڑی تعداد میں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیجئے تو آپ کی ایمان کا لیول ہر دن بڑھے گا، دنیا داری آپ کی کم ہوگی. لیکن معاشرے میں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے جو آپ کو اس طرز پر زندگی گزارنے والے. تو اب ان کی ان باتوں نے ان کو حوصلہ دے دیا، ان کو کیا ہے حوصلہ دے دیا. اور مزید کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ الصابرین. اللہ کیا ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور جب کسی کے ساتھ اللہ رب العالمین ہو تو پھر اسے کسی سے خوف لانے کی ضرورت ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ دو طرح کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ کا ساتھ قرآن میں دو طرح کا. اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وحدت الوجود والے ہیں، شہود والے ہیں، نہ جانے کیا والے ہیں، ہر چیز میں اللہ اللہ والے بھی ہیں. تو وہ سمجھ لیں کہ اس کا معنی کیا ہے صحیح طریقے سے، اور سلف نے اس کا کیا معنی بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی معیت دو طریقے سے. ایک معیت خاصہ، ان اللہ لمع المحسنین ان اللہ مع الصابرین. اس طریقے سے اللہ صبر کرنے والوں کے، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کا مطلب کیا؟ معیت خاصہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی توفیق یہ آپ کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سراپ آپ کے ساتھ ہو گیا. لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں ابو بکر، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کی مدد، اس کی تائید، اس کی توفیق ہمارے ساتھ. تو یہ معیت خاصہ ہے جو صرف اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، ہر کسی کے ساتھ نہیں. ایسا نہیں کہ کوئی آدمی بھی کلمہ پڑھتا رہے اور کلمے کے خلاف رہے تو اس کی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. جنگ کرتے رہیے، آپ لوگوں میں مسلمان بن کر کے جنگ کرتے رہیے، لیکن اللہ کی نصرت اور مدد آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. معیت خاصہ نہیں ہے کیونکہ آپ میں توحید نہیں ہے، شرک کی آمیزش ہے توحید کے ساتھ، سنت کی پاسداری نہیں ہے، نام آپ کا مسلمان. آپ جنگ کرتے رہیے اور قیامت تک امید لگائے بیٹھے رہیے، لیکن اللہ کی نصرت اور مدد آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے، ایمان والوں کے اور احسان والوں کے کیا ہے ساتھ ہے. یہ معیت خاصہ ہے جو صرف ایمان والوں کے لیے خاص. دوسری معیت جو اللہ تعالیٰ کی وہ احاطہ ہے، العلم ہے. اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے ساتھ علم کے اعتبار سے، گھیرنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، کافروں کے ساتھ بھی، ایمان والوں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ. اللہ ہمیں دیکھ رہا، کافروں کو بھی دیکھ رہا. اللہ ہمیں سن رہا، کافروں کو بھی سن رہا. اللہ ہمارے تمام اعمال سے آگاہ ہے، واقف ہے، ہمارے بھی اور ان کے بھی. تو یہ جو معیت ہے یہ عام ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں بھی رہو. یہ کون سی معیت؟ یہ معیت عامہ، سب کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ بھی، کافروں کے ساتھ بھی، مشرکوں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ. تو یہ کیا ہے معیت؟ اس کو احاطۃ العلم کہتے ہیں، احاطہ کرنا، کسی چیز کو اپنے علم میں رکھنا، جاننا، سننا. لیکن معیت خاصہ جو ہے یہ خاص لوگوں ہی کے ساتھ ہے، اور اس کا مطلب ہے تائید، نصرت، مدد اور توفیق کے. جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے، یعنی جو صبر کرنے والا نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت کون سی ہے؟ وہ والی معیت ہے جو علم والی ہے، احاطہ والی ہے، دیکھنے اور سننے والی ہے. لیکن جو مدد والی ہے، تائید والی ہے، توفیق والی ہے، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. تو یہ اس کو جب قرآن آپ پڑھیں تو اس کو
توجہ کریں کہ معیت خاصہ مجھے حاصل ہے، یعنی میں ان لوگوں ان کیٹیگری میں ہوں، اس لیول میں پہنچا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری نصرت اور مدد کرے گا، میری تائید اور مجھ پر توفیق نازل کرے گا یا نہیں۔ اس کے بعد ہی آپ کیا ہے زندگی کا لیول طے کریں اور سمجھیں، وگرنہ ایسے ہی اندھیرے میں اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں اور ہر آدمی جو قبروں کی سجدہ کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آسمان سے جو ہے ابابیل نازل ہوگی اس کی امید لگائے بیٹھا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید اور مدد کی امید لگائے، تو بیوقوفی والی بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیوقوفی والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت خاصہ، معیت خاصہ، یہ خاص لوگوں ہی کے ساتھ ہے۔ یہ اس لیے اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ اس کو سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگ غلط جگہ پر اللہ تعالیٰ سے نصرت اور مدد کی امید لگائے ہوئے، جب وہی عقیدے کی خرابی آپ میں بھی ہے اور میں بھی ہے تو کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا؟ کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کیا ہے آپ کی مدد کرے گا؟ جب آپ میں اور ان میں کیا ہے وہ چیزیں سملر ہے، کامن ہے۔ اور واللہ مع الصابرین، مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ صبر کے بغیر نصرت اور مدد نہیں ہو سکتی۔ جنگ کے میدان میں صبر انتہائی ناگزیر ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مع الصبر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کہ جان لو کہ مدد جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہی آتی ہے۔ مدد جو آتی ہے وہ کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ آتی ہے۔ صبر اگر نہیں ہے تو انسان کی مدد کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جہاں معصیت اور گناہوں پر صبر کرتے ہیں، تقدیر پر صبر کرتے ہیں، اطاعت پر صبر کرتے ہیں، ان تمام چیزوں پر صبر کریں تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آپ کے ساتھ آتی۔ اس طرح اس معنی کی کئی روایت احادیث کے اندر کیا ہے موجود ہے۔ اور انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی، صبر یہ ہے کہ آپ کی جب تک آزمائش نہیں ہوتی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ کی آزمائش شروع ہو گئی تو پھر صبر کا پیمانہ آپ کا کیا ہے چھوٹ گیا، آپ صبر کا دامن آپ چھوڑ دیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، اے اللہ فیصلے کے بعد میں تجھ سے رضا کی کا سوال کرتا ہوں کہ جب تیرا فیصلہ میرے حق میں ہو جائے تو اس کے بعد بھی میں تیرے فیصلے پر کیا ہے، جب تک آدمی ٹھیک ٹھاک ہے کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن جہاں آزمائش میں مبتلا ہوا، کاروبار خراب ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جو ایمان کا لیول ہونا چاہیے، جو رضا بار جب رہتا ہے اللہ کا دیا ہوا ماشاءاللہ، اللہ نے یہ دیا، اللہ نے وہ دیا، ساری کی ساری چیزیں بڑا اقرار اور اعتراف ہے۔ لیکن جہاں چھینا اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر اس سے محروم کیا تو پھر شکایات کا بازار کیا ہے وہ کرم کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہوں، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، فیصلے کے بعد کیا ہے جب آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اس طرح کا فیصلہ ہو جائے تو آپ صبر کریں، یہ اس فیصلے پر راضی، یہ بنیادی چیز ہے۔ تو اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب اس کے بعد یہاں سے معاملہ آگے بڑھتا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، بارزہ ای ظہر، اسی سے مبارزہ جنگ کو کہتے ہیں، جب دونوں طرف سے لوگ آمنے سامنے ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں مبارزہ۔ اور برزہ یبرزو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ظاہر ہونے کے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب طالوت کے لوگ ایمان والے جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے ہو گئے، ظاہر ہو گئے، ان کے مقابلے میں آ گئے۔ جب طالوت کے لوگ اور اس کے ماننے طالوت اور ان کے ایمان، ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے، جب جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آمنے سامنے ہو گئے، جنگ کیا کا مرحلہ شروع ہونے لگ گیا، تو اب ایسے موقع پر اہل ایمان ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرنا شروع کر دی، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، کہنے لگے اہل ایمان اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب۔ دعا میں سب سے بہترین دعا وہ ہے جس میں ربنا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو اتارا جائے، سب سے اہم اور سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ ربنا کے ذریعے سے
پکارا جائے ہمارے رب. اس لیے اکثر انبیاء ایسے ہی دعا فرمایا کرتے تھے. اکثر انبیاء کیا ہے؟ ایسے ہی دعا فرمایا کرتے تھے. تو ان لوگوں نے کہا قالوا ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، افرغ علینا صبرا، صبر کو ہمارے اوپر اڈیل دے، صبر سے بالکل ہمیں لبریز کر دے، بھر دے. آج چھوٹے موٹے صبر سے کام نہیں ہونے والا. ایسا صبر چاہیے کہ حالات جو بھی رہے ہم تیرے راستے میں ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے. اس لیے یہ لفظ عربی میں اڈیل دے آدمی، بالکل لبا لب اور بھر دے. قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب صبر کو ہمارے اوپر اڈیل دے، صبر سے ہمیں لبریز کر دے، بھر دے. وثبت اقدامنا، قدم کی جمع اقدام ہے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے پیروں کو جما دے. ہمارے پیروں کو کیا ہے؟ میدان جنگ میں جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر تو ہمیں ہماری مدد فرما. منصورنا، تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر. یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ تو ہماری مدد فرما جالوت اور اس کی قوم پر؟ منصورنا علی جالوت وقومہ وجنودہ، کیوں نہیں کہا ایسا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں عصبیت وغیرہ کا معاملہ نہ ہو جائے. اس لیے معاملہ مکمل اللہ کے لیے ہو کہ ہم ان لوگوں کے لیے جنگ سے جنگ کر رہے ہیں اللہ جو تیرے منکر ہیں. ہماری اس جنگ کا مقصد اپنی ذات نہیں، ہم ان سے مقابلہ کر رہے ہیں جو تیرے دشمن ہیں، تیری خاطر کر رہے ہیں. کوئی اس میں اپنا کوئی مقصد، کوئی ذاتی، کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں. اس لیے کہا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو ہماری مدد فرما کافر قوم پر. یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان مشکلات کے وقت میں گرفتار ہو تو کثرت سے اسے کیا ہے؟ دعا کرنی چاہیے. اور جنگ کے میدان میں یہ دعا کیا ہے؟ مشروع ہے، مسنون ہے. یا اس طرح کی دعائیں آدمی کیا ہے؟ بولے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. تین اہم پوائنٹ پر انہوں نے کیا ہے؟ دعا کی ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ آدمی جب جنگ کے میدان میں ہو تو اللہ کو خوب یاد کرے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے مومنو جب تم دشمنوں سے مٹ بھیڑ کرو تو ڈٹے رہو، جمے رہو. واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو خوب یاد کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کیا ہے؟ کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو ایک اسٹیپ پار ہوا 249 میں. پھر 50 نمبر میں جب دشمن کے آمنے سامنے ہو گئے تو اللہ رب العالمین سے دعا کی. اب اس کے بعد جنگ کا سلسلہ کیا ہے؟ شروع ہوا. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو ایمان والوں نے، فَهَزَمُوا اس میں جو جمع کا صیغہ ہے وہ ایمان والوں کے لیے، تو ایمان والوں نے، طالوت کے ساتھیوں نے، ہم ان لوگوں کو، ہزم فہزموہم، تو ایمان والوں نے ان کافروں کو کیا کر دیا؟ ڈیفیٹ کر دیا، شکست دے دی. تو ان لوگوں نے ان لوگوں کو کیا ہے؟ شکست دے دی، ڈیفیٹ کر دیا. کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ. اس کو مت بھولیے، یہ جگہ جگہ دیکھیے یہی جو عقیدے کا جو درس اور پیغام ملتا ہے نا، انسان اس سے فراموش کر بیٹھتا ہے کہ جگہ جگہ یہی ہے کہ ہر طرح کی نصرت اور مدد کہاں سے ہو رہی ہے؟ اللہ رب العالمین کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اللہ کی اذن اور اللہ کی مدد سے ہو رہی ہے. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو ان لوگوں نے ان کافروں کو اللہ کی مدد سے اور اللہ کی اذن سے ڈیفیٹ کر دیا، شکست دے دی. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، جو کافروں کا لیڈر تھا. مسلمانوں کا لیڈر طالوت اور کافروں کا جالوت. اور بہت توانا اور قوت اور طاقت والا آدمی جالوت. پھر داؤد کا ذکر یہاں کہاں سے آ گیا؟ یہ داؤد کہاں سے آ گئے؟ اب تک تو بالکل یہ ہڈن اور مخفی تھے.
کافی پہلے سے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن کیا ہے، بالکل چھپے ہوئے تھے. ابھی ظاہر ہوئے کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. یہ داؤد کون تھے؟ داؤد علیہ السلام اس زمانے میں اس وقت طالوت کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی تھے جن کا اب تک ذکر نہیں ہوا، اور عام لوگ عام آدمیوں میں سے تھے. لیکن ایک موقع ملا جب جنگ ہوئی تو ان کا ٹیلنٹ، ان کی خوبی، ان کی طاقت، ایک موقع ملا نمایاں کرنے کا. اب تک تو مخفی اور پوشیدہ تھے، لوگ ان کو جانتے نہیں تھے. لیکن جب جنگ ہوئی تو کیا ہوا؟ وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. اب یہاں سے لوگوں کی نگاہ میں آ گئے داؤد علیہ السلام، وغیرہ 300 سے زیادہ جو لوگ تھے انہی میں سے ایک شخص داؤد علیہ السلام میں تھے. اب جب کوئی شخص کافر کے کسی لیڈر کو قتل کر دے تو کیا ہے، وہ نمایاں کرتا ہے. اس سے کافروں کی کسی بھی قوم کا جب لیڈر مار دیا جائے تو قوم کے لوگ کیا ہے، خود یوں ہی کیا ان کی حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے، وہ خود پست پڑ جاتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، جس سے اب جالوت کے لوگوں کی جو ہے کہ حوصلے پست ہونے شروع ہو گئے. وقتل داؤد جالوت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. اب جب طالوت کے بعد اور جو پیغمبر تھے ان کے بعد اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو کیا ہے، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی داؤد علیہ السلام کو، والحکمت، اور حکمت عطا فرمائی. حکمت یعنی دانائی، یہ معنی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت اور نبوت عطا فرمائی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے جو کچھ چاہا انہیں سکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چاہا انہیں سکھا دیا. اب یہاں پر پہلے دیکھیں کہ ایک چیز جو رہ جا رہی ہے کہ جب انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، دعا قبول فرمائی. اور اس سے یہ بھی یاد رکھیے کہ جب دعا وغیرہ کی جائے تو یہ اہم تو تین مرتبہ دعا کی جائے. آپ اس میں دیکھیں گے سورہ آل عمران کے بالکل جو ابتدائی آیات ہیں کہ ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان. اس کے بعد پھر آپ تیسری مرتبہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے جب کوئی آدمی 3 مرتبہ کہتا ہے میرے رب اے ہمارے رب اے ہمارے رب، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیا ہے، قبول فرماتا ہے. تو یہاں پر بھی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے مشکل وقت میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کافروں کو انہوں نے شکست دے دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور نبوت عطا فرمائی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا انہیں سکھایا. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی رسول یہ بادشاہ بن گئے. یہ کیا ہے؟ پہلی مرتبہ، کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک نبی ہوتا اور پھر اسی کے انڈر میں کیا بادشاہ ہوتا. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ دونوں کو مرج اور جمع کر دیا گیا، کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت اور رسالت بھی دی اور بادشاہت بھی دی. وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زبورا، اور اللہ تعالیٰ نے زبور جو اہم کتاب ہے 4 آسمانی کتابوں میں سے، وہ بھی داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کچھ نہیں جانتے جب تک اللہ تعالیٰ سکھائے نہیں. انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، جب اللہ تعالیٰ انہیں سکھاتا ہے تو وہ جانتے، اور اللہ تعالیٰ نہ سکھائے تو وہ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ اگر نہ سکھائے تو
وہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ اگر بتا دے تو بہت ساری چیزیں جانتے ہیں, کل کیا ہونے والا یہ بھی بتا دیتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نہ بتائے تو یہ بھی نہیں جان پاتے ہیں کہ سامنے جو کھانا اس میں زہر ملا ہو. اللہ تعالیٰ نہ بتائے تو انبیاء اور پیغمبر یہ بھی نہیں جان پاتے ہیں کہ سامنے جو کھانا حاضر کیا گیا ہے اس میں زہر ملا ہوا. اور اگر اللہ تعالیٰ بتا دے تو ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی اگر ہے تو اسے بھی کیا ہے بتا دیتے. اسی لیے وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. اور یہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے, اصل میں اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے, وہ خوب جانتا ہے کہ اس کے پیغمبروں کے ساتھ کیا دھاندلی ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ اس کے پیغمبروں کے ساتھ کیا دھاندلی ہونے والی ہے, کیا کچھ ہونے والا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں انبیاء اور رسول کی حقیقت کو قرآن میں بیان کر دیا, تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے اللہ تو نے اتنا ان کو بڑا بنایا تھا, کیا ہم ان کو بھی عالم الغیب نہیں سمجھ سکتے تھے, کیا ان کے پاس بھی یہ پاور اور اتھارٹی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ جگہ بتایا علم آدم الاسماء کلها, اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کو کا علم دیا, سکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وعلمک ما لم تکن تعلم, اللہ نے وہ چیزیں آپ کو بتائی سکھائی جو آپ نہیں جانتے تھے. اللہ معلم ہے اور انبیاء اور رسول یہ متعلم ہے, سیکھنے والے. تو یہاں بھی ایک عظیم پیغمبر کا اللہ نے ذکر کیا تو کہا وعلمہ مما یشاء, اور اللہ نے جو کچھ چاہا انہیں سکھایا. کیا سکھایا اللہ تعالیٰ نے؟ وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم لتحصنکم من باسکم. پیارے انداز میں وعلمناہ, ہم نے اسے سکھایا. کس کو؟ داؤد کو. صنعۃ لبوس لکم, زرہ بنانا جو جنگ کے میدان میں پہنی جاتی ہے, زرہ بنانا ہم نے داؤد کو سکھایا, تاکہ تم اس کے ذریعے سے جنگ کے اندر کیا ہے اپنی پروٹیکشن کرو, اپنی حفاظت کرو. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ, ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا, ہم نے کر دیا. اس کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں, ہم نے کر دی. وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ, بولیوں جو ہے چرند پرند کی بولیاں ان کو کیا ہے سکھلائی. اس طریقے سے کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ, ہم نے اس کو حکمت اور دانائی اور فیصلوں کی سمجھ عطا فرمائی. جگہ جگہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف تمام علم کی تمام فضل کی نسبت اللہ تعالیٰ کیا ہے اپنی طرف کر رہا, ہم نے ان کو دیا, ہم نے ان کو عطا کیا وغیرہ وغیرہ. اور کہیں بھی کسی بھی پیغمبر نے اپنے بارے میں نعوذ باللہ یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس یہ خود سے آ گیا. اور جو پیغمبر نہیں ہوتے جن کے پاس ایمان اور عقیدہ نہیں ہوتا, کیا ہے قارون کو اللہ نے بڑا خزانہ دیا تھا, کیا ہے بڑا خزانہ دیا تھا, اتنا بڑا خزانہ کی جو تجوریاں تھیں اور چابیاں تھیں اس کے لیے بھی کیا ہے اونٹ کا استعمال کرنا پڑتا. ان قارون کان من قوم موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھے, لیکن معاملہ کیا ہوا, کہا وہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ جو سب کچھ دیا گیا نا یہ میرے اپنے ٹیلنٹ اور علم کی بنیاد پر دیا گیا. اور انبیاء کیا کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا, اللہ نے ہمیں دیا, اللہ نے ہمیں بتایا. اور یہ کہتا تھا کہ مجھے میرے علم اور ٹیلنٹ کی بنیاد پہ دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں تیرا ٹیلنٹ کہاں تک چلتا ہے. دنیا بہت سارے لوگ کیا ہے بڑے لاجیکلی ہوتے ہیں, بڑے ٹیلنٹ والے ہوتے ہیں, اور جب ایک مرتبہ اللہ کی مار آتی ہے نا تو سارا ٹیلنٹ ختم ہو جاتا ہے. بڑے بزنس مین ہوتے ہیں, ہواؤں کا ایک جھونکا اللہ بھیجتا ہے نا تو آسمان سے زمین پر آ جاتے ہیں, اس وقت ان کی ڈگریاں اور ٹیلنٹ کیا ہے کام نہیں آتا. کتنے لوگوں کو آپ بھی دیکھتے اور ہم بھی دیکھتے. اس لیے غرور و گھمنڈ اور تکبر کی دنیا سے نکل کر کے شکر گزاری کی دنیا میں رہیے. کچھ آپ کا نہیں ہے, سب اللہ کا دیا ہوا. اللہ نے آپ کو زیادہ دے دیا ہے تو شکر گزاری کیجیے, زیادہ اللہ نے آپ کو دے دیا شکر گزاری کیجیے. یہ مت کہیے کہ بڑا ٹیلنٹ ہے, بڑی ڈگری ہے, بڑا یہ ہے, وگرنہ ایک مرتبہ ایک چھوٹا آئے گا اللہ رب العالمین کا نا تو ساری کی ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی فخسفنا به وبداره الارض. اللہ نے کہا اچھا تجھے تیرے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ دیا گیا ہے, فخسفنا به وبداره الارض, اللہ نے اسے بھی اس کے مال کو بھی سب کو کیا ہے زمین میں دسا دیا. اللہ نے اسے اس کے خزانے سب کو دسا دیا. تو علمہ مما
جیسا اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا جو ان چیزوں میں سے جو اللہ رب العالمین کیا ہے چاہتا تھا. یعنی ہر چیز اللہ نے انہیں نہیں سکھائی, ہر چیز کا علم ان کو نہیں دیا گیا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ, اور اگر اللہ رب العالمین بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے ڈیفنس نہ کرے, دفاع نہ کرے, ہٹائے نہیں, تو زمین میں کیا ہے فساد برپا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض لوگوں کو کیا کرتا ہے ختم کرا دیتا ہے. جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ذریعے سے کافروں کا خاتمہ کر دیا, ان کی قوت کو, ان کی طاقت کو اللہ نے کیا ہے چکنا چور کر دیا. بدر والے کافروں کو کیا اللہ تعالیٰ نے شکست دے دی. تو وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ, اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے جو ہے دفاع نہ کرے, ڈیفیٹ نہ کرے, تو زمین پہ کیا ہے فساد برپا ہو جائے. ایک حکومت بنتی ہے, ظلم و ستم چلتا ہے, لیکن اللہ دوسرے لوگوں کو لا کر کے کیا ہے اس کے ظلم کا خاتمہ کر دیتا ہے. یہ ایمان بھی آپ کا ہونا چاہیے. یہ ظلم کی دیواریں یا ظلم کے ایام زیادہ دن تک نہیں چلتے. اللہ کی مخلوق پر ظلم کے ساتھ کوئی بھی حکومت, کوئی بھی طریقہ زیادہ دنوں تک نہیں ہوتا ہے. اللہ ایسی قوموں کو لاتا ہے جو ان کو کیا ہے یہ اللہ کا نظام اور اس کا دستور رہا. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اللہ دونوں کے دونوں اللہ کے باغی ہوتے ہیں, لیکن بڑے کافر کو اور بڑے ظالم کو مٹانے کے لیے چھوٹے ظالم کو اللہ تعالیٰ کیا ہے سبب اور کیا ہے ذریعہ بنا دیتا. آپ دیکھتے رہیے دنیا میں کتنی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بڑے لوگوں کو, بڑے ظالموں کو ہرانے کے لیے چھوٹے لوگوں کا کیا ہے وہ بھی کیا گیا. تو وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ, اگر اللہ رب العالمین بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو نہ ہٹائے تو زمین پر کیا ہے فساد برپا ہو جائے. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ, لیکن اللہ رب العالمین کیا ہے تمام جہانوں پر بہت زیادہ, جہان والوں پر بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے, انعام کرنے والا ہے. تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, آیات ہیں جس کو ہم آپ پر حق اور صحیح پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں. یعنی جتنی بھی چیزیں جو کچھ گزر چکی ہیں سب ہم آپ پر کیا ہے بالکل ہو بہو ویسے ہی بیان کر رہے ہیں جیسے ہوا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو لوگ آپ کو نبی اور رسول ماننے کے لیے تیار نہیں, اور کہتے تھے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, کافر کہتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں, آپ رسول نہیں. تو آپ کہیے ان سے کہ یہ چیزیں جو بیان کر رہا ہوں میں, کیا کوئی رسول کے علاوہ دوسرا بیان کر سکتا ہے؟ تمہاری اپنی کتابیں, خاص طور سے یہودیوں کی نصارہ کی, ان کی کتابوں میں تو ان چیزوں کا ذکر ہے, پھر مجھے کیسے ان چیزوں کا علم ہوا؟ اس کا مطلب مجھ پر آسمان سے وحی آتی, میں اللہ کا پیغام رسول. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا, وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوئے, کوئی یقیناً آپ کیا ہے آپ رسولوں میں سے ہیں. اب کیا ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, آپ رسولوں میں سے. یہ اپنے اندر جو ہے پیدا کر لیجیے کہ آپ کو بھی بہت سارے لوگ کہیں گے کہ آپ مسلمان نہیں, آپ مسلمان نہیں, آپ توحید کی, سنت کی, سلف کے منہج کی گفتگو کریں گے تو آپ کو نکال دیا جائے گا, آپ کو مسلمان نہیں مانا جائے, آپ کو گستاخ, آپ کو یہ, آپ کو وہ کہا جائے گا. آپ ڈرے نہیں, آپ انہی لوگوں میں سے جن کا ذکر اللہ کیا. جب رسولوں کو کہا جا رہا ہے جن کو آسمان سے وحی آ رہی ہے, اتنی سارے ایویڈنس ہیں, اتنے سارے معجزات ہیں, لیکن کیا کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول, کتنے ساری ایویڈنس. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, یقینی طور پر کیا ہے اللہ کے رسولوں میں سے ہیں, آپ تنہا بھی نہیں ہیں, آپ جیسے اللہ نے بہت رسول بھیجے انہی رسولوں میں سے آپ بھی کیا ہے ایک رسول. یہ اس سے جب آدمی قرآن کو اس انداز سے پڑھتا ہے تو پھر اس کو حوصلے ملتے ہیں, اس کے اندر گٹس پیدا ہوتے, وہ آنے والی مصیبتوں کے اور پریشانیوں سے وہ گھبراتا نہیں کہ جب ہمارے پیغمبر جس نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں, اتنے ساری ایویڈنس کے بعد, تو ہم ان کے ماننے والے گنہگار سیاہکار ہیں. ہم کو کہاں کہا جائے گا کہ تم اس کے ماننے والا, ہم کو بھی کہا جا سکتا ہے تم ان کے گستاخ. لیکن بنیاد کیا ہے کہ آدمی
صحیح طریقے سے رسول کا ماننے والا اور ان کا کلمہ پڑھنے والا ہے آدمی اگر کتاب و سنت اور سلف کے منہج پہ قائم ہے تو کتنے بھی الغار ہو، کتنے بھی جو ہے کمنٹس پاس کیے جائیں، انسان کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. اور اگر اس پر نہیں ہے وہ اور ہزاروں لوگ آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو یقین جانے یہ سب خود بھی تو آپ جہنم میں جائیں گے اور پورا گروہ آپ کا کیا جتھا یہ سب جہنم میں جانے والا ہے. اس لیے بنیاد نہیں ہے. انسان کو فکر اس کی کرنی ہے کہ وہ کتاب و سنت اور سلف کے منہج پہ قائم ہے یا نہیں. آج کیا ہے، آج صرف اس بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، بس اسی بنیاد پر کیا ہے فیصلے ہوتے ہیں. کسی کو ملین اور ملیار میں ہے، فالو کرنے والے، ماننے والے، سننے والے، لگ جاؤ ان کے ساتھ. اتنے لوگ مان رہے ہیں تو کیا غلط ہو سکتا ہے؟ اتنے لوگ سن رہے ہیں تو کیا غلط ہو سکتے ہیں؟ یہ فکر اس وقت اچھا جو ہے انسان کو کھائے جا رہی ہے. یہ بنیاد نہیں ہے. انسان کتاب و سنت اور سلف کے منہج کو پڑھے تاکہ ہر طرح کے فتنوں سے وہ کیا ہے اپنے آپ کو بچا سکے. اور قرآن کو اس انداز سے پہلے جس انداز سے اللہ نے بیان کیا، ظاہر ہے کہ یہ واقعات نہیں جس کو اللہ تعالیٰ ڈیلیور کر رہا اور بیان کر رہا ہے بس کہ آپ محظوظ ہوئیے اور لطف اندوز ہوئیے اور کس سے کہانی سمجھ کے گزر جائیے. یہ ہدایت کی کتاب، اس کا ہر لفظ آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کی عبرت اور نمونے کے لیے، آپ کے درس کے لیے ہے، آپ کی زندگی کو سنوارنے کے لیے. تو یہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں اس میں بھی آپ کے لیے بہت بڑا کیا ہے درس، میسج اور پیغام پینا ہے. اس کو نکالنے کی کوشش کیجئے تو آپ کو ایک بہترین لائف گزارنے میں آسانی. باقی بہت سارے لوگ قرآن کے ان آیات کو ایک قصہ سمجھ کے پڑھ کے گزر جاتے ہیں اور بہت سارے اردو کے مفسرین ایک واقعے کے ذکر میں اس کو ذکر کر دیتے واقعہ میں، اس سے جو چیزیں اخذ کرنی ہے، لینی ہے، اس پر بات ہی نہیں ہو پاتی کہ کیا میسج اور پیغام ان آیات میں اللہ رب العالمین نے دیا. اس طریقے سے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے 2 پارے مکمل ہوئے جو 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے ہم تیسرے پارے میں اللہ نے چاہا تو داخل ہوں گے اور جس میں کچھ رسولوں کا ذکر اور پھر اس کے بعد والی آیت میں قیامت کے دن اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر. اس کے بعد سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہوگی. آیت الکرسی ہوگی جو آیت نمبر 254 ہوگی، 254 ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ رب العالمین نے چاہا تو آئندہ ہفتے میں جو ہے 23-24 ہو جائے گا اور 25 254 یہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں. اس کے بعد والی جو آیت ہے 255 یہ آیت الکرسی ہے انشاءاللہ. یہ اس کے بعد والے ہفتے میں باذن اللہ آپ کے سامنے آئیں گے.